अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें चैनल पर। नाज़रीन इकराम, एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दरअसल वो वीडियो ये है कि आप जानते भी होंगे कारी अहमद अली साहब फलाही। ये एक ऐसी नाम है, एक ऐसी शख्सियत है, यहाँ तक कि बच्चा भी इनको पहचानता भी है और उनसे मोहब्बत भी रखता है। हालांकि मैं भी उनकी बयानात सुनता हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा बयानात उनकी अच्छी भी लगती है। और वो पूरे मुल्क के अंदर में, यहाँ तक कि हमारे मुल्क के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में, जहाँ उनकी बयानात बहुत ज़्यादा सुनी भी जाती है, इसी तरह से दूसरे ममालिक, इंग्लैंड के अंदर में और दीगर जगहों पर भी हज़रत की बयानात बहुत ही प्यार से सुना जाता है। वर्ल्ड के एक मशहूर आलिम रब्बानी हैं। मैं आपको बता दूं, उनकी मैं तारुफ आप हजरात के खिदमत में रख दूं। कारी अहमद अली साहब फलाही एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है और अमल से भी नवाजा है। तो हज़रत वाला इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर में अपनी बयानात के लिए जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं, अपनी इल्मी सलाहियत की वजह से जाने भी जाते हैं। वहीं एक मदरसे के शेखुल हदीस भी हैं। हज़रत वाला गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं। उनके बारे में आप जानते भी होंगे, वो गैर मुस्लिम थे, वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हुए, फिर वो हाफिज़ बने, हाफिज़ के बाद आलिम बने, आलिम के बाद कारी, फिर मुफ्ती बने। तो फिर अल्लाह ताला ने इल्म से भी नवाजा है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं कि हज़रत वाला अजमेर के दरगाह पर हाज़िरी दिए। तो वहाँ जब हाज़िरी दिए तो लाखों की मजमे के अंदर में हज़रत को घेर गए। जिस तरह से लोग मोहब्बत करते हैं जलसे वाज़ व नसीहत की महफिल में, जिस तरह से हज़रत को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से अजमेर शरीफ में हज़रत वाला को घेर गए और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी किए। ये वीडियो एक हफ़्ता होगा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैंने सोचा कि ये वीडियो डालना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का अकीदा, लोगों का सोच ऐसा है। कारी अहमद अली साहब देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी है। लोगों के जहन में ये बात है तो वो ये समझते हैं अजमेर शरीफ जाना जायज़ नहीं है या अजमेर शरीफ जाना गुनाह है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं। हम अल्लाह के वली को मानते भी हैं और अल्लाह के वलियों को हम नेक भी समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह के वली जो हैं अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, बहुत अल्लाह के करीबी हुआ करते हैं। हम मानते तो ज़रूर हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल है देवबंद के लोग अल्लाह के वली को नहीं मानते। ये बिल्कुल गलत बात है, या न जानने की वजह से इस तरह की बात करते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए से कि हम मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको तस्लीम भी करते हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। हम सब कुछ करते हैं, मानते ज़रूर हैं वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन मांगेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से। देने वाली ज़ात अल्लाह है, कोई वली कुछ नहीं दे पाएगा। वली भी अल्लाह से मांगता है, हम भी अल्लाह से मांगेंगे, लेकिन देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वली नहीं दे पाएगा, कोई कितना भी बड़ा हो वो दे नहीं पाएगा। देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लेकिन लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा ये बात पाई जाती है कि लोग ये करते हैं, अजमेर शरीफ के अंदर में चादर चढ़ाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ कर देते हैं, शिर्क व बिदअत के अंदर में मुलव्विस हो जाते हैं। हम इसको गलत कहते हैं। हम कभी भी ये बात नहीं कहते कि कोई अल्लाह के वली गलत होते हैं या कोई अल्लाह के वली बुरे होते हैं। हम इस तरह की बात हरगिज़ नहीं कहते, न हम कहते हैं न कहेंगे या आने वाले दिन में कहेंगे। इस तरह से बात हरगिज़ नहीं है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैं ये कहता हूँ कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई वली नहीं देता, कोई कितना बड़ा भी आदमी हो नहीं देता। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। यही वजह है कि लोग ये समझते हैं कि देवबंदी हजरात जो है अल्लाह के वली को नहीं मानते, अल्लाह के वली को और अजमेर शरीफ नहीं जाते, और वो मानते ही नहीं तो कैसे जाएंगे। इस तरह से मैं भी, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अजमेर शरीफ जाऊं, अल्लाह के वली के मज़ार पर जाकर मैं उनकी ज़ियारत भी कर सकूं। तो नाज़रीन इकराम, हम हरगिज़ ये बात नहीं कहेंगे
کہ بھائی اللہ کے ولی جو ہے اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور ان کو ہم مانتے ضرور ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیز ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے کسی کے بچہ نہیں ہوتا تو وہ جاتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس کہ بچہ دے دو، ان کے پاس ان کی قوت نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے وہ کہ بچہ دے دیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ قاری احمد علی صاحب یہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مشہور عالم ربانی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، وہ جب جاتے ہیں تو وہاں درگاہ کے سامنے لاکھوں کا مجمع حضرت والا کو گھیر لیتا ہے، اور گھیرنے کے بعد حضرت والا کو جو ہے اب امامہ دیتے ہیں، امامہ جس کو پگڑی کہتے ہیں، پگڑی پیش کرتے ہیں، حضرت والا پگڑی باندھ دیتے ہیں اور بیٹھ کر وہاں نصیحت فرماتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں، اور بیانات کرتے کرتے تو یہ بتاتے ہیں، اس طرح سے سلسلہ جاری ہے۔ میں وہ ویڈیو لگا دوں گا آپ حضرات کی خدمت میں، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت والا کس طرح سے ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، گناتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سے وہاں جا کر اللہ کے ولیوں کا کیا تاریخ ہے، اللہ کے ولیوں کا عزت کرنا، احترام کرنا، اور حضرت والا پوری بیانات کرتے ہیں۔ وہ پوری ویڈیوز آپ دیکھنا چاہیں تو قاری احمد علی صاحب کا آفیشیل پیج ہے، وہاں جا کر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور دیگر سوشل میڈیا کے اندر میں دیگر لوگ بیانات ڈالے ہیں قاری احمد علی صاحب کا، وہاں پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سے حضرت والا بیان بھی کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی عالم ہو وہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے ولی غلط ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزار کو نہیں جانا چاہیے، حالانکہ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمیں قبروں پر جانے کا حکم فرمایا کہ جب قبر کو جاؤ گے، قبر کی زیارت کرو گے اور قبرستان جاؤ گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو تم کو موت کی یاد آئے گی۔ اسی لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار کو بھی جائیے، وہاں جائیں گے تو ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں جائیں گے تو ایک طریقے کی دینی مزاج پیدا ہوتی ہے، ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے، ضرور جائیے، مزاروں پر جائیے، لیکن بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوا کرتا ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آج کل چھپری عاشق ہمارے مارکیٹ کے اندر میں ہول سیل کے اعتبار سے ملیں گے۔ آپ کو بولیں گے چھپری عاشق کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہوتے ہیں ولی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ولی بن کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، لوگ ان کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا تھا، ایک عامل صاحب ہیں، وہ محرم نامحرم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے، ڈنڈے سے پیٹتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے، اللہ رحم فرمائے۔ اس طرح سے بہت ساری چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کے ولیوں کے مزار کو جانا چاہیے، لیکن چھپری عاشقوں کے مزار کو نہیں جانا چاہیے۔ مزاروں کو بھی جب جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، یہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں تو بتلاتے ہیں، تو میں وہاں جا کر جو ہے درود و سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور وہاں پر جا کر قرآنی آیت بھی پڑھتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ بھی جائیے، جو ہے اللہ کے ولیوں کے مزاروں کو جائیے، آپ اجمیر درگاہوں کو بھی جائیے۔ ایکچولی بات یہ ہے، صرف اور صرف اجمیر مسلمان نہیں جاتے، وہاں پر غیر مسلم کا بھی ایک ہجوم ہوتا ہے، غیر مسلم بھی وہاں جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر ہم دعا کریں گے اللہ سے، اور ان کے صدقے ہمیں بچہ دیں گے، ہمیں بیٹا دیں گے، بیٹی دیں گے۔ اس طرح کی کنسیپٹ غیر مسلم کے اندر میں بھی ہے، وہ بھی اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کا حال نہیں ہے، غیر مسلم بھی بہت ساری اکثر و بیشتر اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں۔ میں یہ دیکھا بھی ہوں، میری آزمائش بھی ہے، بہت ساری ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو قاری احمد علی صاحب فلاحی نقشبندی دامت برکاتہم بھی اجمیر شریف گئے، تو وہاں پر لوگوں کا ایک جم غفیر رہا، اور لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا، اور حضرت والا نے بیان فرمایا، اور حضرت والا کو بڑی عزتوں سے بھی نوازے وہاں کے لوگوں نے، اور حضرت والا کی ویڈیوز اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔
تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی قبروں میں آرام فرما اللہ کے ولی اور اولیاء کرام قبروں پر آرام فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ ان کو راحت، چین، سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں حاضری ہو کر اللہ تعالیٰ شرک اور بدعات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ وہاں جو جاتا ہے شرک اور بدعات سے بچتا نہیں ہے اکثر و بیشتر، اسی لیے وہاں جائیں ضرور، لیکن شرک و بدعات سے ضرور بچیں۔ ناظرین کرام، اس طرح سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نیتوں کو درست کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت قاری احمد علی صاحب کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری احمد علی صاحب کی صحت میں، قوت میں، توانائی میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اللہ تعالیٰ خوب سے خوب برکت و خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، جس سے وہ اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے علمی بیان کریں، علم اور تقریر اور واعظ و نصیحت سے لوگوں کو مستفیض فرمائے، اور ان باتوں کو سن کر عمل پیرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قاری احمد علی صاحب کے لیے آپ تمام حضرات بھی کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں اور دعا فرمائیں، اور پورے ملک و ملت کے لیے دعا فرمائیں، اور خاص طور پر ہمارے بھارت کے لیے، ہندوستان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ بالخصوص ہماری خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ایک ایک فرد اور ہمارے بھائیوں کی بھی اللہ تعالیٰ اور بہنوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہم تماموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور پیاری خبر، کم وقت میں اچھی نیوز اور اچھی خبریں پانے کے لیے، اور اسی طرح کی حالت حاضرہ پر نیوز حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح کی خبریں حاصل کرنے کے لیے، پورے ملک اور ملت کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر آل پر ضرور کلک کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا، ہم جب بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اول مرحلے پر پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔